بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الغسل باب 15 تخلیل الشعر حتی اذا ظن انہ قد اروی بشرتہ افاض علیہ، یعنی بالوں میں خلال کرنا یہاں تک کہ جب سمجھے کہ اس نے اپنی جلد کو اچھی طرح تر کر لیا ہے تو پھر اس پر پانی بہا دے۔ حدیث نمبر 272۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی وجہ سے غسل فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ دھوتے اور وضو کرتے جس طرح کہ نماز کے لیے وضو کیا کرتے، اس کے بعد نہاتے، پھر اپنے ہاتھ سے اپنے بالوں کا خلال کرتے، یہاں تک کہ جب سمجھتے کہ آپ نے اپنی جلد اچھی طرح تر کر لی ہے تو آپ اس پر 3 بار پانی بہاتے، پھر اپنا باقی ماندہ سارا جسم دھوتے۔ اسی باب کی اگلی حدیث 273 ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے نہایا کرتے، ہم اکٹھے ہی اس سے پانی بھر بھر کر لیا کرتے تھے۔ اس باب کی تشریح میں لکھا ہے کہ جس بنا پر غسل میں کلی کرنے اور ناک میں پانی لینے کے متعلق اختلاف ہوا ہے، اسی بنا پر بالوں میں خلال کرنے کے متعلق بھی اختلاف ہے، یعنی آیا یہ فعل غسل میں واجب ہے یا مستحب یعنی پسندیدہ، اور یہ کہ سر پر پانی بہا دینا ہی کافی ہے یا اسے اچھی طرح دھونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، اس لیے بالوں کو دھو اور جلد اچھی طرح صاف کرو۔ ترمذی ابواب الطہارہ۔ جنہوں نے یہ روایت صحیح قرار دی ہے، ان کے نزدیک غسل جنابت میں بال اچھی طرح تر کرنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل درآمد مذکورہ بالا روایت سے واضح ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔